اچھا جی، کل ہمارا فائنینشیل ایئر 2023 اور 24 کا بجٹ پیش ہوا اور میڈیا میں کافی سارے سوالات بھی اٹھے ہیں فائنینشیل ایئر کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا پریویس فائنینشیل ایئر تھا اور بجٹ ہمارا پچھلے جون کو 23 جون کو ہی پیش ہونا تھا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سنس جنوری 2023 ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے، وہ ان کا مینڈیٹ صرف 3 مہینے کا تھا۔ یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ تقریباً 13 مہینے چلا اور یہ بجٹ اس حوالے سے بھی انوکھا ہے کہ یہ بجٹ 10.5 مہینے بعد پیش ہو رہا ہے، چونکہ ایک فارمیلٹی ہے کہ ٹیکر حکومت کا صرف کیبنٹ ہی ہوتا ہے، ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی، تو آئین کے مطابق وہ فائنینشیل بجٹ پیش نہیں کر سکتے اور پاس بھی نہیں کر سکتے، صرف کمپلسری ایکسپینڈیچر ہی پاس کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی وہ گئے جو کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب میں چاہوں گا ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں مزمل صاحب، وہ آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تقریباً 2004 سے میں پاکستان کے فیڈرل وفاقی بجٹ کور کرتا رہا اور جو ہے میڈیا جب بھی بجٹ ہوتا تھا تو میں آل دا وے کراچی سے اسلام آباد جاتا تھا اور اس کو ہم کور کرتے تھے۔ تو میری زندگی کا تاریخ کا پہلا صوبائی بجٹ ہے اور یہ میری خوش نصیبی ہے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جو ہوں یہاں پہ آ کر جو ہے کام کروں، اور پھر اس کے بعد ہمارے چیف منسٹر صاحب علی امین گڈھپور صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی ایک کانفیڈنس دیا اور کام کرنے کا ایک اپرچونیٹی دی۔ جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا، اس سے پہلے تو سب سے پہلے ان کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اضافی ذمہ داری لی اور کل جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بجٹ پیش کیا اسمبلی میں۔ اس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بڑا انوکھا سال تھا، یہ 76 سال میں انوکھا سال تھا۔ میں تو پچھلے جب سے میں جیسے آپ کو بتایا 2004 سے کور کر رہا ہوں، ہمیشہ جو ہے بجٹ جو ہے مالی سال شروع ہونے سے پہلے بھی دیا جاتا ہے تاکہ اگلا پورا مالی سال جو ہے اس پہ جو ہے صوبہ یا وفاق جس کا بھی بجٹ ہوتا ہے وہ ان انٹرپٹیڈ کام کر سکے۔ ظلم ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے یہ کہا گیا کہ آئین ٹوٹا اور جو ہے 90 دن میں جب صوبائی حکومت ختم ہوئی تھی پچھلے سال تو الیکشن ہونے تھے، پھر اس کے بعد مئی 14 کو الیکشن ہونے تھے، وہ نہیں ہوئے، اور پھر اگلا مالی سال جس میں ہم بیٹھے وہ آ گیا، اور جب وہ اگلا مالی سال آ گیا تو ایک وقت پہ کیئر ٹیکر حکومت 4 مہینے سے زیادہ کا اس کی کیبنٹ بجٹ نہیں دے سکتی، اسمبلی تو ہوتی ہے۔ تو پہلے 4 ماہ گزرے تو امید تھی کہ اکتوبر میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے حکومت ختم کی تھی تو وہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہونے تھے، تو اگر وہ نومبر میں بھی اس وقت الیکشن ہو جاتے تو دوسرا انٹرم بجٹ نہیں دینا پڑتا، لیکن وہ پھر 4 ماہ کے بعد دوسرا 4 ماہ کا انٹرم بجٹ دے دیا انہوں نے۔ تو اس سال کے جو 8 مہینے تھے وہ جو ہے ایک، ہم تو یہی کہیں گے چاہے جتنی بھی کوئی بات کر لے جسٹیفیکیشن دے دے کہ وہ غیر قانونی کیئر ٹیکر حکومت تھی جس نے یہ بجٹ دی۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اگر کوئی چیز جو ہے جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھی وہ کی ہے، تو کل ہماری پارلیمانی کمیٹی میں جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں بہت سارے اعتراضات تھے لوگوں کے کہ ہم ان کا بجٹ کیوں پاس کریں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک طرف وہ ہمارے لیے مجبوری تھی اور ایک طرف ہمیں پورے سال کا بجٹ بھی دینا تھا۔ تو ہم یہ جو بجٹ جو اس سال کا دے رہے ہیں اس میں جو ان کے 8 ماہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مبرر ہیں یا وہ جو ہے ان سے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر انہوں نے مینڈیٹ کے برعکس کام کیا، اگر کوئی ایسی اسکیمز دی جو نہیں دے سکتے تھے، اگر انہوں نے کوئی بھرتیاں کی ہیں یا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ادارے جو بھی ہیں اس کو وہ کریں گے۔ وہ میرے بھائی سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اپنے طور پر۔
اب شروع کرتے ہیں کہ کل ہم نے جو ایک انوکھا بجٹ تھا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سال کے 10.5 مہینے گزرنے کے بعد وہ بجٹ دیا جاتا تھا. اس کے 3 سے 4 حصے کہہ لیں آپ سے. پہلا حصہ تھا جو 4 مہینے کا کیئر ٹیکر تھا، پھر دوسرے 4 مہینے اتفاق سے صوبے میں تو کیئر ٹیکر بھی 2 بن گئے، پھر دوسرے 4 مہینے کے کیئر ٹیکر کا تھا. پھر ہم جب مارچ سے آئے تو مارچ سے لے کے جون تک کی کارروائی ہے. تو سب ہمارا جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جتنا وفاقی بجٹ ہوتا ہے. تو اس میں 2 ہی اہم چیز ہوتی ہیں. ایک ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر، جو آج آپ کی سیکرٹری صاحب مجھے کریکٹ کریے گا جہاں پہ میں غلطی کروں، جو آپ کے اس وقت صوبے کا جو ہے میجر ایکسپینس بن چکا ہے، اور وہ 80-85% جو ہے آپ کے صوبے کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر. پہلے 4 ماہ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا جو بجٹ تھا وہ تھا 350 ارب روپے. دوسرے 4 ماہ جو تھے کیئر ٹیکر نے اس کو 417 ارب کر دیا. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری 4 ماہ یا 3 ماہ ہوتے ہیں سال کے مالی سال کے، وہ سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر لوڈڈ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ خرچے خرچات ہوتے ہیں. اس پہ ہمارا جو بجٹ ہم نے رکھا ہے صرف 292 ارب روپے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک سی ایم کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں جو ہے ریشنلائزیشن کرنی ہے، ہمیں جو ہے ایک فسکل کمٹمنٹ جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے وہ دینا ہے. صوبے کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مالی حالات کو بہتر کرنے ہیں. تو ہمارے پر پریشر، جیسے پولیٹیکل حکومت کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے جب وہ آتی ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. تو ہم نے جو ہے ابھی فی الحال 3 مہینے میں اس پریشر کو نہ صرف لیا لیکن ایک چیز کی کہ ہم نے ہماری جو ویلفیئر اسپینڈنگ تھی تو وہ جو ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. جس میں کل منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم نے 10 ارب روپے تقریباً جو ہے رمضان پیکج اور اس میں دیا ویلفیئر میں. ابھی تک احساس پروگرام میں جو ہے آج سے 1 ہفتے پہلے تک 8 ارب دے چکے ہیں. پہلی تاریخ کو ہم مزید 2 ارب دیں گے تو 10 ارب روپے جو ہے ہم صحت کارڈ میں دے چکے ہیں. گندم کی خریداری کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 14 سے 14.5 ارب روپے نقد دے دیے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہم نے جو ہے پولیس کو رقم جاری کر دی. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک فسکلی جسے کہتے ہیں کہ فسکلی رسپانسبل جسے کہتے ہیں ابھی تک ہم چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو IMF کو کمٹمنٹس دیے ہیں، میں آخری میں بتاؤں گا کہ KP نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز ڈیولپمنٹ، یہ بھی 3 حصوں میں لے لیں آپ، معاف کیجیے گا. پہلے 4 ماہ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر ان کا کیا کام ہے، 113 ارب روپے مختص کر لیے. دوسرے 4 مہینے میں 112 ارب روپے، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے 76 ارب روپے. تو پاکستان کے جو KP کے جو جاری اخراجات کے پورے 12 مہینے کا تخمینہ ہے وہ ہے 1059 ارب روپے، اور جو ڈیولپمنٹ کا تخمینہ تھا وہ تھا 301 ارب روپے. یہ سارے ملا کر ہمارے جو اوور آل اخراجات جو ہے ہم نے اس کا تخمینہ رکھا ہوا ہے پورے سال کا 1360 ارب روپے. اب بات یہ کہ 1360 ارب روپے کے تخمینہ رکھنے کے لیے ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صوبے کی آمدنی کا 93.5% جو ہے آپ کے اسٹریٹ ٹرانسفر، رائلٹیز اور ان ساری چیزوں سے آتے ہیں، فاٹا وغیرہ کی جو کمٹمنٹ ہے. تو ہمارا جو اس سال جو ابھی جو فیڈرل ریسیٹس آنی تھی، جو حکومت سے آنی تھی، وہ آنی ہے 765 ارب روپے. 1% وار آن ٹیرر سے آنا ہے جو 92 ارب روپے ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹی سے 38.6 ارب روپے پورے سال میں آنے ہیں. ونڈ فال لیوی 91.8 ارب روپے آنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو پروفٹ ہے وہ 32 ارب آنا ہے. پھر جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو ایریئرز ہیں وہ 53 ارب. تو یہ تمام چیزیں ملا کر کوئی ہماری ریسیٹس بنتی ہیں 1400 کچھ کیا تھا ٹوٹل 1456 ارب روپے. اب 1456 ارب روپے کی ہماری ریسیٹس تھی اور 1360 ارب روپے کے ہمارے اخراجات تھے.
یعنی کہ جو ہمارا آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ تھا 96 ارب روپے کا، ہم آئی ایم ایف میں نہیں، وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے، وفاقی حکومت کی عزت اور تقریم کے لیے جو 96 ارب روپے تھا یہ ہمارا سرپلس بجٹ تھا. لیکن ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 96 ارب روپے چاہے آپ جتنی بھی زیادتی کر لیں ہم اس کو پورا کریں. اب ہوا کیا، جو ہمیں 1456 ارب روپے ملنے تھے اس میں جو ہے ایک ہمارا ایک ریالٹی چیک میں دے دوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس میں سے 225 ارب روپے کم آئیں گے. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کی مد میں ہمیں 765 مل رہے ہیں، جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جو ٹیکس کی کلیکشن، تو یہ 750 ہو گئے، 15 ارب روپے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ فیڈرل ایف پی آر کو جو ہے داد دوں گا کہ اس سال ان کی کلیکشن بہت اچھی تھی. جتنی معیشت سلو ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت تو اس وقت تباہ حال ہوئی ہے نا، 1.7%. امیجن کریں جب اس سے پچھلے سال یہی حکومت تھی تو وہ منفی 0.5%. 2 سال میں یعنی کہ 2 سال کی گروتھ، ایوریج گروتھ آپ کی 0.6% ہے. تو یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا، اتنی بری پرفارمنس. اس کے باوجود یہ ایف بی آر یہ کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں تو ان کو سلام ہے. اور سلام ان کو نہیں، صرف جو دے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے اس سخت معاشی حالات میں. تو ایف بی آر کے ریونیوز میں ہمیں لگتا ہے کہ 15 ارب روپے کم ملیں گے. پھر اسی طرح کیونکہ ٹیکس ریونیوز کا تعلق ہے وار اینڈ ٹیرر سے، ہمیں اس میں لگ رہا ہے 2 ارب کم ہو گیا. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونڈ فال لے، یہ جو صوبہ ہے ہمارا پاکستان کا 42% جو تیل مقامی پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے کے پی جو ہے پروڈکشن سینٹر ہے. اب ونڈ فال لیوی تھا یہ کہ $40 کی قیمت تھی اور آج کی جو قیمت ہے اس کا جو ہے 50% ہونا تھا. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم نے یہ پتہ نہیں، ہم بھی ہر سال ڈالتے ہیں اس امید سے کہ کچھ ترس آ جائے ہمیں یہ پیسے دے دیں. تو یہ 91.8 ارب اس پہ یہ گول یہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، سیکرٹری صاحب مجھے بتا دیں گے بعد میں کہ ابھی بتا دیں گے کہ اس میں کیا آیا. پھر پاکستان میں اس وقت بجلی کے لیے جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ اس نے دیوالیہ کر دیا بجلی کے بلوں میں. پاکستان کو آج بھی جو سب سے سستی بجلی ہے وہ کے پی سے ملتی ہے اور اس بجلی کے جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے؟ 1 روپیہ 10 پیسہ، 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ، جو 30 روپے کے حساب سے بیچتی ہے حکومت اور ٹیکسز لگا لوگوں کی وہ 60-62 روپے کا پڑتا ہے. ابھی اس دفعہ کا آپ بجلی کا بل اپنا چیک کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا 62 روپے. اور ہمیں کتنا ملتا ہے؟ 1 روپیہ 10 پیسے. وہ بھی ملتا نہیں ہے، وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. وہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے تو اس میں 32 ارب روپے جو ہے ہمیں اس سال آنے تھے. میں نے لاسٹ چیک کیا تھا اسپیشل سیکرٹری صاحب سے، اکتوبر 2023 میں آئے. اکتوبر کے بعد سے جیسے ہی یہ حکومت پچھلی گئی تھی تو ہمیں کیئر ٹیکر نے دیا، اس کے بعد سے پھر رک گیا. اب شہباز صاحب جو ہے کبھی کہتے ہیں جی کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، 1 روپیہ دھیلا نہیں آیا. پرانے ایریئر جو ہے 53 ارب روپے. تو یہ جو ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو ریسیٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں پیسے کم آئیں گے. اب صوبے کی اپنی آمدنی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی جو ہمارے جس طرح کے اخراجات ہوتے جا رہے ہیں، جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں، جو سائز ہو گیا آف دی پروونس، وہ جو ہے اس کے حساب سے تخمینہ 85 ارب کا، کیونکہ 8 مہینے تو ہم تھے نہیں، 1 مہینہ پہلا الیکشن کا گزر گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم عبور کر سکے اور یہ ہم 72-73 ارب روپے تک آئیں گے. پھر وفاقی حکومت جو ایک ان کا کمٹمنٹ ہے اس وقت، کے پی حکومت کا کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 1، لا اینڈ آرڈر اگر کے پی کا صحیح ہوگا تو پورے پاکستان کا صحیح ہوگا، پورے پاکستان کا صحیح ہوگا تو پورے ریجن کا صحیح ہوگا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کے پی از دی مین پوائنٹ جہاں پہ ہم سب کو جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے لیے فاٹا جب 2008 میں 25ویں ترمیم ہو گئی تو 2018 سوری، تو اس کے بعد جو اس وقت فاٹا کی تنخواہوں کے صرف اخراجات تھے وہ 60 ارب تھے اس وقت. اب ہر سال آپ کو پتا ہے کبھی 10% بڑھتا ہے، کبھی 15% بڑھتا ہے. صرف پچھلے سال 35% بڑھا. اب اس سال حکومت نے جو سیکرٹری صاحب ہمارے فائنانس کے جو ساتھی ہیں یہ کئی دفعہ گئے، کئی خط لکھ چکے کہ خدارا آپ نے 66 ارب روپے بجٹ رکھا ہے، 96 ارب تو ہماری تنخواہوں کا بجٹ ہے صرف اس سال.
باقی ادھر صوبہ چلانے کے لیے جو دہلی کے اخراجات ہیں وہ الگ ہے, پینشن الگ ہے, 96 ارب روپے, لیکن وہ 66 ارب دے رہے ہیں. تو اس سال ہم نے بجٹ میں جو فاٹا کے جو اخراجات کا تخمینہ رکھا ہے وہ تقریباً رکھا ہوا ہے 116 ارب روپے, لیکن وفاق کو بار بار جا رہے ہیں, ان کی کان سے جو نہیں دیں گی 66 ارب روپے. سوچیں کہ پچھلے سال 73 ارب دیے تھے, اس سال 66 کر دیے کم کر. اب اس کا ہوا کیا, ہوگا کیا اس کا یہ ہوگا, پچھلے سال 60 دیے تھے, ہم نے 73 خرچ کیے تھے, سیکرٹری صاحب نے مجھے کریکٹ کیا, 73 میرے ذہن میں فگر تھا. تو اب ہوا کیا اس کا ہوا یہ کہ 50 ارب روپے اب صوبہ اپنے وسائل سے, ایک تو ہمیں اوپر جو انہوں نے اخراجات کم دے رہے ہیں, پیسے کم دے رہے ہیں, رائلٹی یہ وہ ساری چیزیں, نیٹ ہائڈل پروفٹ, تو اب یہ ہم اپنی جیب سے بھی خرچ کریں. لیکن ہم اس کو اپنی جیب سے خرچ تو کر دیے, لیکن کھاتوں میں چڑھا دیا ہم نے. یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ ہمیں دینے پڑیں گے ان کو, ورنہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب مرج ہو گیا ہمارے ساتھ تو این ایف سی کے تحت, این ایف سی بلائیں, 10واں این ایف سی چل رہا ہے, این ایف سی کے تحت آبادی اور جو غربت والا حساب ہے وہ دے دیں, تو اس میں ہمیں 250 ارب روپے کے قریب ہمارا حساب بنتا ہے کہ صرف فاٹا کی مد میں ہمیں اضافی ملیں گے. اور یہ ملنے چاہیے تھے تاکہ ہم اس پہ پھر فاٹا کی تعمیرات اور وہاں پہ جو ہے جو وہ بیکورڈ چلا گیا, ان کی بہت بڑی قربانی ہے وہاں کی قوم کی, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دینا تھا. پھر ایک اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹارگٹ ہم نے جو فاٹا کا جو ہمیں وفاق سے ملنا ہے وہ ہم نے 57 ارب روپے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ملے کتنے, تو وہ ہمیں جو ہے 40 ارب کے قریب ملے, 40 ارب روپے ملے, 41. 57 ارب ہم نے رکھا ہے, اصل میں یہ 100 ارب روپے ہیں. جب یہ مرج ہوا تھا تو اس دن طے ہوئی تھی بات کہ 2018 سے 2028 اگلے 10 سالوں تک 1000 ارب روپے فاٹا کی تعمیرات کے لیے دیا جائے گا, 100 ارب روپے سالانہ. اب ہم نے جو ہے اس کو بھی انہوں نے 57 بلین رکھا ہے, کیونکہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ابھی تک 40 ارب آئے, تو 200 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال جو وفاق نے کم کیا, اور 50 ارب روپے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ والی جو فاٹا کے اخراجات 250 ارب روپے ہو گئے, اور تقریباً 60 ارب روپے جو ایک کمٹمنٹ تھا آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا اس سے کم, تو 300 ارب روپے. اگر آپ مجھے, میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر جو ہے یہ پنجاب کے یا سندھ کے اس کا 10واں حصہ بھی کم کر کے دکھا دیں گے, یہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو اس صوبے کا ظرف ہے, اس لوگ یہاں کے لیڈرشپ کا ظرف ہے کہ بس آرام سے مانگتے ہیں کہ دے دیں دے دیں دے دیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب ہمارے اخراجات میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ جو ہے وہ تقریباً تنخواہوں کا ہے. تنخواہوں کا جو ہمارا حساب ہے وہ 531 ارب روپے ہم نے اس سال تنخواہوں کی مد میں رکھا ہے. اس میں تمام تنخواہیں, فیڈرل فاٹا کی بھی, پاٹا کی بھی, صوبے کی بھی, تحصیل کی بھی, لوکل گورنمنٹ کی ساری, اور جو ہمارے پینشن کے اخراجات ہیں وہ 137 ارب روپے. یہ دونوں ملا کے 650 ارب روپے بن جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ 1200 ارب روپے کے ٹوٹل بجٹ میں 650 روپے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں. پھر جو ایک سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے نان سیلری اخراجات. 253 ارب روپے جو ہے 650 کے اوپر آپ 253 نان سیلری, جیسے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے, پی او ایل ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ ہے وہ, یہ اس میں جاتے ہیں سیٹلڈ ایریا کے. اور نان سیٹلڈ کے جو ایم ڈی مرج ایریاز ہیں ان کا 16.5 ارب روپے جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو سب سے بڑے خرچے ہیں, یہ دو خرچے ہیں. اگر اپنے پورے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھیں, اب وہ نان سیلری میں پھر اس کا بریک اپ ہے, وہ تو آپ تفصیلات میں ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. پروونس جو ہے, اب آپ یوں سوچیں کہ کسی بھی پروونس کی لائف لائن ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی اے ڈی. ہماری جو پروونس کی جو اس سال کا جو اے ڈی پی ہے ٹوٹل وہ 114 ارب روپے رہے گا. وہ بھی اگر ہم نے 86 ارب روپے جو ہے اے ڈی پی پہ پورے خرچ کیے, ابھی تک 9 ماہ میں اس میں 41 ارب روپے کچھ خرچ ہے. 41 ارب خرچ ہوئے ہیں پورے 9 ماہ میں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 17.2 ارب روپے خرچ ہوئے. مرج ڈسٹرکٹ میں 26 ارب روپے خرچ کیے ہم نے, اور اے آئی پی میں ہم نے تخمینہ رکھا ہے 41 ارب کا. تو
جو میں نے ابھی جو اس کے بعد 10 مہینے کے نمبر چیک کیے اپنے آفس سے کہ ہم نے ابھی تک خرچ کتنے کیے. 114 ارب کا ٹارگیٹ تو ہے, ہم نے جو ہے 86 ارب میں سے 41.5 ارب ابھی تک ایکچوئل خرچ کیے ہیں ADP میں پروونس کی, اور جو مرج ایریا کی 26 میں سے صرف 10 کیے. جو AIP ہے اس کا جو ہے ہم نے ٹوٹل ملا کر جو ہے 26 سے پہلے 6 ارب خرچ کیا. تو یہ ہماری جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کی پوزیشن ہے. اب ڈیولپمنٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں حساب لگائیں تو ہمیں جو ہے 3 جگہوں سے ڈیولپمنٹ کو پورا کرتے ہیں. ایک صوبہ اپنے بجٹ سے کرتا ہے, ایک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو مرج ایریاز اور انہوں نے جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو PSDP اسکیمز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا آپ یوں سوچیں کہ 900 سے 1000 ارب روپے کی PSDP کی اسکیم ہے. KP کے لیے 11 ارب روپے آبادی کے تناسب سے رکھ دیتے ہیں, کچھ اتنا تو خیال رکھ لیتے کہ آپ پسند نہیں ہے تو آپ نے KP کو کتاب سے ہی نکال دیے کہ آپ نے اس کو کوئی پروجیکٹس دیں گے. ٹھیک ہے, سارا کا سارا جو ہے نظر کرم آپ کہہ لیں گے 2 بڑے بھائیوں پہ. ٹھیک ہے جی. اب ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کو جو ہے اس کا ہمارا جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ ہم فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے پورا کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہم نے 114 ارب روپے رکھے اور وہاں سے جو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ, یہ فورن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو آ رہے ہیں یہ ایک طریقے سے قرض ہی ہے نا. تو اب ہم جو 100 ارب روپے جو قرض 100-125 ارب روپے قرض لے کر ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا اور اس کے باوجود ہمیں جتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے قرض لینے کے بعد ہم اپنی 50% بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ آپ پھر قرض کتنے آپ کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود صوبہ جو KP ہے اس کا مجموعی قرضہ 650 ارب روپے. یہ بھی اس وجہ سے ہو گیا جو روپے کی قدر جو 180 سے 280, ورنہ یہ 350-400 ارب سے اوپر نہیں تھا. اس سال ہم نے جو ہے سود کی ادائیگی جو ہے جو وفاق بھی ڈائریکٹ کاٹ لیتا ہے وہ 28 ارب روپے کی ہے, اور اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی 25 ارب روپے کی ہم نے وہ رکھی. ان تمام مشکلات کے باوجود آپ سمجھ لیں کہ 300 ارب روپے وفاق سے اگر وہ تمام چیزیں ملتی جو میں نے آپ کو بتائی تو اس کے بعد ہمیں 96 ارب روپے سرپلس دینا پڑا. لیکن اب وہ 300 ارب روپے سے پیچھے ہیں, ہمیں شاید نہیں ملے. اس کے باوجود میں ہماری جو فائنانس ٹیم ہے, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو CM ہے, تاکہ حکومت امبیلنس نہ ہو, اور آخری IMF کا 9 مہینے کا پروگرام بھی خان صاحب نے کیا تھا, میں خود اس کا کوآرڈینیٹر تھا. زمان پاک میں IMF کی ٹیم آئی تھی, خان صاحب نے PTI نے کنسنٹ دیا تھا, اس کے بعد ہوا تھا کہ وفاق امبیلنس نہ ہو. ہم 96 ارب روپے پھر بھی انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہم سرپلس پروڈیوس کریں گے اور یہ جو ہے کر کے دکھائیں گے. تو واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 225 ارب روپے فیڈرل ریسیٹ سے ہمیں کام آئیں گے. ڈیولپمنٹ کے جو فاٹا کے 100 ارب روپے ہیں اس میں سے 40 ارب ملے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے 50 ارب روپے جو ہمارے تنخواہوں کی مد میں ہو, تو یہ 350 ارب روپے بنتا ہے. اب IMF نے کیا ڈیمانڈ کی تھی, کس صوبے سے کیا کی؟ IMF نے تقریباً کوئی 800-850 ارب روپے کہا تھا کہ چاروں صوبے اپنے سرپلس پروڈیوس کریں. 9 ماہ کی تفصیلات کے حساب سے KP نے 96 ارب روپے سے 65 ارب روپے کور کر دیا, اور انشاءاللہ ہم 100% ریزلٹ دیں گے. بلوچستان سب سے اچھا رہا 131 ارب. سندھ جو KP کا ڈبل ہے تقریباً, وہ صرف 77 ارب روپے سرپلس پروڈیوس کر سکا, اور پنجاب جو سندھ کا ڈبل ہے وہ 150 ارب روپے. تو پنجاب اور سندھ اس وقت ہم IMF کا لون, وہ وزیر اعظم صاحب روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں, جہاں سے پیر رگڑیں گے تو وہیں سے چشمہ نکلے گا, یا ایڑی رگڑیں گے, ایسے کچھ بولتے رہتے ہیں. کبھی دن رات محنت, کبھی کیا تو کبھی کیا. اب یہ ہم ساری چیزیں جب ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے خط و خطابت کر کے ہم سے جو ہے ہم پہ الٹے سیدھے الزام لگا دیتے ہیں. پچھلے دنوں جو وزیر پانی بجلی تھے انہوں نے خط لکھ دیا کہ KP میں بجلی چوری ہوتی ہے. سبحان اللہ. پاکستان کی جو سب سے بڑی بجلی چوری ہوتی ہے وہ 4 جگہ سے ہوتی ہے, کوئٹہ, پھر سکھر, پھر حیدرآباد. چوتھے نمبر پہ پشاور آتا ہے, اور وہ بھی ان کا پوسیدہ نظام کی وجہ سے, اور ان کا ہی سٹاف شامل ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے خط لکھا مراد علی شاہ کو, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے لکھا سرفراز مفتی کو خط, کیونکہ ہم 1500 ارب روپے مانگتے ہیں آپ سے اے جی قاضی نے اور اپنے ایریز مانگتے ہیں, تو آپ ہمیں اس طرح کر کے بے عزت کرتے ہیں اور الٹا سیدھا بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا رویہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس سال کے جو ٹارگیٹ مس ہوں گے وہ دونوں صوبوں کے بڑے ہوں گے, پنجاب اور سندھ کے, ہم اپنا کمٹمنٹ پہ پورا کریں گے اور پاکستان کو جو ہے کے پی کی وجہ سے جو ہے IMF کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. آخری میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ والی بات واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ انیوژل جو تھا, اللہ نہ کرے کہ یہ واپس تاریخ میں آئے. میں اپنی فائنانس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرح تحسین پیش کروں گا. یہ سال میں پتہ نہیں کتنے 5 یا 4 بجٹ بنا چکے ہیں. فائنلی انہوں نے اس سال کا بجٹ پیش کر دیا اور ہر مہینے کے بجٹ بنا کے دے رہے تھے, 4 مہینے کے بجٹ بنا کے دے رہے تھے. اور انہوں نے اس مشکل حالات میں جو ہے جتنا ہو سکتا تھا, یہ جو آج ہمارے شاندار ریزلٹس پروڈیوس ہوئے ہیں, اگر یہ ہاتھ پیچھے سے ٹائٹ نہ رکھتے, اپنی اسٹرکٹ کمپلائنس نہ رکھتے تو یہ ریزلٹس نہ آتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو 4 مہینے جو دیے گئے بجٹ ان کو جو ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. منسٹر صاحب آپ لوگوں نے کل خود اس پہ بات کی ہے, اگلے ہفتے سے ڈیبیٹ شروع ہوگی. جو آپ کو اس 4 مہینے میں جو اخراجات کیے گئے ہیں, جو اسمبلی میں آپ کے لوگوں کو صرف تفصیلات چاہیے, وہ ہم پرووائڈ کر دیں گے, فائنانس بھی پرووائڈ کر دے گا انشاءاللہ. پھر تاکہ جو ہے عوام کے سامنے رکھ دیجیے گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.